اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم۔ غزوہ احد کے موقع پر جب منافقین پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان آیات کے اندر منافقین کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ولا يحزنك الذين، اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں، یسارعون فی الکفر، ایسے لوگوں پر جو کفر کی طرف جلدی کر رہے ہیں۔ منافقین کو کفر زیادہ پسند ہے، وہ کافروں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا ہے اور اندر سے یہ منافقین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ان کی یاریاں ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں جی۔ ظاہر ہے منافق اگر کفر کی طرف جا رہا ہے، اسے کفر ہی پسند ہے، میں محبوب آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کا کوئی نقصان نہیں کر رہا کوئی، ٹھیک ہے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، یہ الفاظ دیکھیں، فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کا آخرت کے اندر جو حصہ ہے وہ ختم کر دے۔ یعنی جس بندے کو کفر پسند ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ارادہ ہے، جو منشا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ تاکہ یہ کفر کو پسند کرتے رہے، کلمہ جو ہے وہ انہوں نے اوپر سے جو پڑھ رکھا ہے ان کے دل کے اندر بھی ایمان نہ جائے، تاکہ یہ آخرت کے اندر جب آئے تو آخرت کے اندر ان کے لیے بخشش کے کوئی چانس موجود ہی نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے رب نے۔ یعنی دیکھیں اب اس کے اندر اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا جی، کہتا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی بخشے گا، آپ ہی مہربانی کرے گا، تو یہ اس آیت کے اندر اس کو جواب دیا گیا ہے میں کہ تجھے اگر ضرورت نہیں نا اسلام کی تو اسلام کو بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تجھے اسلام کی ضرورت نہیں تو اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے۔ اب منافقین نے جو کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اگر انہیں نہیں کلمہ پڑھا ہے، اگر یہ کفر کو ہی پسند کر رہے ہیں تو فرمایا اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ میں اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ جب آخرت کے اندر یہ اٹھ کر آئے تو ان کو کوئی حصہ، یعنی آخرت کے اندر جو جنت جو ملنے والی ہے مومنوں کو، میں رب یہی چاہتا ہے کہ اب جو کفر کو انہوں نے پسند کیا تو رب جنت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ تو اب آج کا مسلمان جو کفر کو پسند کر رہا ہے، کل کا منافق کفر کو پسند کر رہا تھا، آج کا مسلمان کفر کو پسند کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اور ہر وقت ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کو تنبیہ فرمائی ہے میں تمہیں اگر میرا دیا ہوا دین پسند نہیں نا تو پھر رب کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو نا، رب نے ایک دین دیا ہے، ایک پورا ضابطہ حیات اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ تم ایسے ایسے زندگی گزار لو، اور آج کا مسلمان کہ نہیں جی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو برٹش لا جو ہے نا یہ بہت بڑی شے ہے میرے لیے، ٹھیک ہے جی، اس کے مطابق میرے زندگی گزارنی ہے۔ میں کہ اگر تجھے میرے دیے ہوئے قانون پسند نہیں، رب نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے اندر اپنے قوانین بیان کیے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقہ اور زندگی گزارنے کے قانون بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کسی ملک کے اندر جائے اور بندے کو اس ملک کا قانون ہی پسند نہ ہو تو اگلے کیا کہتے ہیں؟ اگلے کہتے ہیں کہ پھر میرے ملک کے اندر آیا کیا کرنے ہے؟ جس ملک کے اندر جاتے ہیں پھر اس ملک کے قانون کی پابندی بھی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بات ارشاد فرما رہا ہے میں کہ اگر تمہیں میرے دیے ہوئے قانون پسند نہیں نا تو پھر آخرت کے اندر آ کے دیکھنا، پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ قانون انگریز کا پسند آ جائے، ٹھیک ہے، نظام انگریز کا پسند آئے اور آخرت میں جنت بھی تمہیں مل جائے۔ میں ایڈی سستی جنت کوئی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر تم تعریفیں ساری زندگی جو ہے وہ تمہیں کفر پسند کرتے رہو اور آخرت میں آ کے جنت بھی تمہیں مل جائے۔ میں نہ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، میں محبوب آپ پریشان نہ ہو، رب چاہتا ہی یہی ہے، جن کو کفر پسند ہے میں رب ان کے لیے یہی چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، دیکھیں جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا، سودا بھی کیا تو کیسا چیز کا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب فتح مکہ ہوا نا تو حضور کعبے کی جو چوکاٹ ہے نا اس کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھ کے دونوں طرف کھڑے ہوئے تھے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے وقت یعنی قرب قیامت کے دن جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ بھی آئیں گے بے دین دنیا، فرمایا جو اپنی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت کو بیچ ڈالیں گے. صرف دنیا بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ اپنی آخرت کو بیچ دیں گے. آج دیکھ لیں صرف سب سے سستا ترین جو سودا اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے وہ ایمان کا ہے. ٹھیک ہے، بندے سے 4% کی خاطر بندہ اپنا ایمان بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، باہر کے ویزے کی خاطر صرف لندن جانے کے لیے، امریکہ جانے کے لیے بندہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا لیتے ہیں لوگ. سب سے سستا سودا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ سب سے مہنگا ترین چیز یہی ایمان ہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا دنیا کے اندر تمہیں ایمان کی قیمت نہیں نا، تو آخرت کے اندر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ. فرمایا قیامت کے دن تم سونا روئے زمین بھی سونے کی بنا کے لاؤ گے نا، رب ایمان کے بدلے میں روئے زمین سونے کی بنی ہوئی بھی قبول نہیں فرمائے گا. اور آج سب سے سستا ترین سودا ہے ایمان کو بیچنا. ٹھیک ہے جی، لوگ قسمیں کھا کر اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، باتیں کر کے اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، باتیں کر کے جو ہے دین پر باتیں کر کے اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ بحث دین پر کی جاتی ہے. اور چھوڑو جی کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا ہے. جب بھی بات کریں گے جگت بازی کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، دین پر کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ایمان کو بیچ دیا کفر کو، جنہوں نے کفر کو خریدا ہے ایمان کے بدلے کے اندر، ایمان دے کے کفر خرید لیا ہے. ایمان دے کے کفر کیسے خریدا جاتا ہے؟ یعنی ایمان کی، اسلام کی کوئی بات خوبصورت نظر نہیں آتی ہے اور کفر کی ہر بات کے اندر خوبصورتی نظر آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. وہاں سے اگر کوئی کتا بھی گر جائے نا کسی کھالے شالے کے اندر، تو اگر اس کو 2 بندے نکال رہے ہوں گے تو ہمارے مسلمان ان کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے انسانیت، یہ ہے ان کی جو ہے وہ خوبصورتی. اپنی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی. یہ آپ دیکھیں ماہ رمضان لگا ہوا ہے، چلے مسلمان آدھے تو روزہ رکھتے ہوں گے، چلے آدھے سے کم ہی رکھتے ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو روزہ رکھتے ہیں وہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھ رہے کم سے کم کچھ بھی نہیں نا. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ افطار کے لحاظ سے، افطاری کرانے کے لحاظ سے مسلمان کہاں کا دسترخوان لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حرم کے اندر، حرمین کے اندر، بلکہ دونوں حرمین کے اندر تو جانتا تک کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، صرف افطاری کروانے کے لیے ایک دوسرے کے ترلے کر رہے تھے تیری مہربانی ہمارے پاس بیٹھ جا. یہ اسلام کی خوبصورتی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی ہے، مسلمانوں کی خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں، صرف مسلمانوں کی خامیاں نظر آتی ہیں، ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ باراک اوباما تھا نا صدر، اس نے کہا کہ میں نے 12 ملین $12 ملین ہم نے پاکستان کی میڈیا کے جو اینکر ہے نا ہم نے ان پر خرچ کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے. ٹھیک ہے نا، یہ جو اینکر بیٹھ کے بڑے بڑے بکواسیں کرتے ہیں نا اسلام کے خلاف، یہ ایسے نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، لاکھوں ڈالر جو ہے، کروڑوں ڈالر ان پر خرچ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جب بھی بات کریں گے اسلام کے خلاف کریں گے، نہیں جی ایسے نہیں ہونا چاہیے، پھر میرا خیال ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سادہ لوگ ہیں، ہم ان کی باتیں میں دیکھ رہے جی ٹی وی پر بیٹھ کر جو بندہ بول رہا ہے وہ تو پڑھا لکھا بندہ ہوگا، کوئی عام بندہ تھوڑا ہوگا. لوگ اسی بات کے تاثر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ٹی وی پر بیٹھنے والا بندہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بہت بڑا بندہ ہوتا ہے، وہ کوئی چھوٹا، وہ کوئی ایم ہی تھوڑی بولے گا. یہ جیو نیوز انہوں نے ایک پروگرام چلایا تھا. ٹھیک ہے، پروگرام کیا ہے؟ اس کے اندر سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب رب نے مجھے عذاب ہی دینا ہے تو پھر مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ جب آخرت میں مجھ سے سوال ہی پوچھنا تھا تو پھر مجھے بنایا کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ کیونکہ یہ ایسے نہیں کی گئی، ان کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں ڈالر لگے ان کے پیچھے، تب جا کے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو آج دیکھ لے، حالانکہ تقدیر کے بارے میں صرف اور صرف مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. تقدیر کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب جبریل اور جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں رو رہے ہیں، حالانکہ رونے سے پاک ہے، فرشتے نا معصوم عن الخطا ہے، لیکن رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو میرے معزز ترین فرشتے ہو. تو جناب جبریل نے عرض کی پروردگار تیری تقدیر سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ شیطان کا انجام تو ان کے سامنے تھا نا. ٹھیک ہے، جو اتنا معزز ترین ہو کے بھی جو ذلیل اور مردود ہو گیا تھا، تو شیطان کا انجام تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اور میں پروردگار ہمیں تیری تقدیر سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں تو نے ہماری تقدیر میں لکھا کیا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ڈرتے ہی رہو، کیونکہ جو بندہ ڈرتا رہتا ہے میں اسے ہی پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ جب بھی دعا مانگتے تھے کیا مانگتے تھے؟ کہتے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر خاتمہ دے دے، باقی سب خیر ہے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ تقدیر سے ڈر لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی ایک بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن تقدیر جب اس پر غالب آتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا گندا کام کرتا ہے جس پر اس کی موت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے تقدیر پر بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جیو نیوز نے اس پر بہت زیادہ پروگرام بنائے. ٹھیک ہے، آخر جن مالکوں کا بابا جی خوبصورت بات کرتے تھے. بابا جی فرماتے تھے جب مجھے پولیس والے پکڑ کے لے کے جانے لگے نا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی. انہوں نے کہا بابا تو یہ گلا کیوں کرتا ہے؟ اب دیکھ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے نا. تو بابا جی فرماتے میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تینوں پھول لگے نا تو تنخواہ لینا ہے تو بھی تو حلال کر رہا ہے، میں بھی تو کسی کی تنخواہ لینا ہی ہے نا، مجھے بھی تو پھول لگا ہوا ہے نا، میں نے بھی تو اس کا خیال کرنا ہے نا. یار دیکھیں نا، ایک تنخواہ کی یہ پیسے لے کر میڈیا والے کتنا کچھ اسلام کے خلاف بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر وہ حلال کر رہے ہیں نا اپنا لیا ہوا پیسہ، تو ہم مسلمان بھی تو کم سے کم اس بات کو سوچے نا کہ یار کم سے کم آج کھڑا کہاں پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ایمان کو بیچ کر کفر خریدا ہے لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا انہوں نے ہرگز کوئی نقصان نہیں کیا ہے. یار رب کا بھی کوئی نقصان ہے؟ نام کلمہ پڑھے، ساری دنیا کلمہ نہ پڑھے کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری کائنات اسے نہ مانے پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے جی، وہ تو ایسا قادر مطلق ذات ہے، پوری کائنات اسے نہ بھی مانے اسے کوئی فرق، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے پرواہ کوئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. میں تم سارے کے سارے دین سے پھر جاؤ، مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ میں ایسے بندے لے کے آؤں گا جو مجھ سے پیار کریں گے، میں ان سے پیار کروں گا، تمہاری ضرورت ہی کوئی نہیں مجھے. ٹھیک ہے، یہ ساری کائنات عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک اسے مانے اسے پھر بھی فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، اسے نہ مانے اسے پھر بھی فرق کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں ذرا ان لوگوں کی بات، فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا، فرمایا ایسے لوگ یہ گمان نہ کرے جنہوں نے کفر کیا ہے. ٹھیک ہے، کس بات کا؟ فرمایا انما نملی لہم، یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ ہم نے جو تمہیں ڈھیل دی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری قوم کے اندر یہ بات ہے، دیکھے نا جی وہ کتنی ترقی کر گیا ہے، کل اس نے ایک بندے کا قبضہ کیا زمین پر، آج اس نے پھر دوسرے بندے کی زمین پر قبضہ کر لیا، اسے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا ہے جی. کل کسی کا حق مارا تھا، آج 2 بندوں کا حق مارا، پھر بھی اسے کچھ نہیں ہوا ہے. نہ یہ ایسے نہ سمجھو کہ ہم نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ مفت کے اندر ڈھیل دی ہوئی ہے. جس طرح ہماری قوم کہتے جی دیکھیں کافروں کو دیکھیں جی وہ تو بڑی ترقی کر گئے ہیں، دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، نئی سے نئی ریسرچ کر لیتے ہیں، نئی سے نئی تحقیق کر رہے ہیں. کل چاند تک پہنچے تھے، آج مریخ تک پہنچ چکے ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی انہوں نے تیار کر لی ہے، دن بدن وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں. یہ رب نے ترقی کا جواب دیا ہے، فرمایا انما نملی لہم خیر لانفسہم، فرمایا یہ جو ہم نے ڈھیل دی ہے نا یہ مت سمجھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر ہم نے ڈھیل دی کیوں ہے اس کا جواب دیکھیں، فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، رب ہم نے ڈھیل دی ہی اس لیے ہے تاکہ تم اور زیادہ گناہ کر لو. کیوں جی؟ ظالم کو رب ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ تاکہ گناہ ذرا اور زیادہ کر لے. ٹھیک ہے نا جی. یہ 2-4 دن پہلے مجھے ایک بچے نے کہا، انہوں نے کہا یہ حکمران کیوں نہیں مرتے ہیں؟ بھائی جلدی مر جائیں گے تو گناہ کم کریں گے نا. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنا زیادہ ظلم کریں گے تو زیادہ گناہ بڑھتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ جلدی مرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مشرف کو دیکھا ہے کیسے جا کے مرا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نا یہ حقیقت ہے. فرمایا ہم نے جو ڈھیل دی ہے نا وہ صرف اس لیے دے کے رکھی ہوئی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ جو ٹھگیاں کرتا پھرتا ہے نا یہ اور مزید کر لے. یہ جو قبضے کر کر کے بنگلے بنائے ہیں، کوٹھی بنائی ہے، یہ جو بینک بیلنس بنایا ہے چوری ٹھگی کر کر کے، ہم نے دی ہی اس لیے ہے تاکہ یہ مزید اور اکٹھا کر لے، تاکہ کافر مزید اور ترقی کر لیں. دیکھیں نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 2 بندے نا بادشاہ نے قید کر لیے. ایک ملنگ دھڑنگ تھا، بھوکا ننگا، 5 دن کے بعد اسے ملتا تھا کھانے کے لیے. ایک وہ بندہ تھا جو ایک دن کے اندر 6 بار کھاتا تھا. بادشاہ نے کہا دونوں کو قید کر دو. قید کر دیے. 3 دن کے بعد دروازہ کھولا. وہ جو 6 دن ایک دن کے اندر 6 بار کھاتا تھا نا وہ مرا پڑا تھا، اور باقی ایک جو تھا جو ملنگ تھا 6 دن کے بعد ایک بار روٹی کھاتا تھا وہ زندہ پڑا تھا. تو لوگوں نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات سیدھی سی ہے، یہ جو دن میں 6 بار کھاتا تھا
تو ظاہر ہے اسے ایک دن بھی اگر پورا نہ ملے تو اسے تو مرنا ہی مرنا ہے، اور جس نے کھانا ہی 5 دن کے بعد ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے میں یہ جو ترقی ہے نا، ترقی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، بلکہ حدیث پاک دیکھیں، میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا سب سے پہلے انہیں جنت کے اندر اپنے محلات دکھائے گا، بلکہ اس سے آگے آیا تو قبر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کافر کو سب سے پہلے قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے جنت کا محل دکھایا جاتا ہے کہ دیکھا ہے یہ تیرا محل تھا، اب یہ تیرا نہیں ہے، اب یہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا کہ ہم نے جو بڑے بڑے لوگوں کے جو وارث کسی اور کو بنایا نا، وہ کیسے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، اب جنت کا محل بھی بندے کو نظر آ رہا ہو، اور عین اسی ٹائم بندے کو کہہ دیا جائے تھا تیرا لیکن تجھے ملے گا نہیں، کتنی بڑی بات ہے، حسرت بن جائے گی نا۔ تو فرمایا رب پہلے ان کو یہ نعمتیں دکھائے گا، دکھانے کے بعد پھر ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا، تاکہ جہنم کے اندر جا کے ان کی حسرت بہت زیادہ بڑھ جائے، کاش کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے، کم سے کم وہ محلات جو ہمیں دکھائے گئے ہیں وہ تو ہمیں مل جاتے۔ بندہ مرنے والا ہو نا، اور اس کے بعد 2 کمرے اور سامان اندر کوئی نہ ہو تو اسے مرنے کا اتنا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ 20 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہو، لینڈ کروزر بھی کھڑی ہو، بڑی بڑی گاڑیاں بھی کھڑی ہوں، اور پھر بندہ مرنے والا ہو، سب سے پہلے وہ حسرت سے دیکھتا ہے اپنی کوٹھی کو، نہیں دیکھتا یار اس کو بناتے بناتے تو میں نے کروڑوں روپے لگا دیے ہیں، تو اس کے مرنے کا افسوس اسے زیادہ ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تو لگا دی کروڑوں روپے اکٹھے کرتے کرتے، اتنی بڑی بڑی کوٹھی بناتے بناتے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور اور چھوٹی سی جھوپڑی بندہ بنا لیتا ہے، کم سے کم جھوپڑی کے نیچے بندہ رہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جب بارش آتی ہے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دھوپ لگتی ہے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بارش آتی ہے تو غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں گھر کیسے بنائے جب رہنا ہی نہیں ہے، تو گھر بنا کے کرنا کیا ہے؟ ساری زندگی گھر نہیں بنایا، صرف اس وجہ سے نہیں بنایا، فرمایا میاں جب رہنا ہی نہیں تو گھر بنا کے کرنا کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم جو ڈھیل دیتے ہیں وہ صرف اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔